بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ محرم حرم کی 10ویں شب، صبح کو یوم عاشوراء ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سروج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق کی فتح اور باطل کی موت کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش ترتیب دینے کا دن، ارادہ علم الہی کے پتوں سے ظہور میں آنے کا دن، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا دن، حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نار کو گلزار کرنے کا دن، ابراہیم علیہ السلام کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے غرق کے نیل ہونے کا دن، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلندی درجات ملنے کا دن، حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ کنارے لگنے کا دن، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے رہائی حاصل ہوئی، اور اسی روز ہی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اسی دن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ مینڈا قربان ہوا تھا، اور اسی روز ہی تکمیل ذبح عظیم کرنے والا حسین اپنے بال بچوں سمیت ذبح کیا جائے گا۔ اس دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی تھی، اور اسی روز ہی حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جائیں گے۔ اسی روز ہی یعقوب کو بینائی حاصل ہوئی تھی اور ان کا رونا تھما تھا، اور اس روز ہی حضرت سجاد کی آنکھیں خون کے آنسو برسانا شروع کریں گی۔ اسی دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو پائی کے ملنے کی بشارت ملی تھی، اور اسی روز ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے بچھڑ جائے گی۔ دنیا اسلام میں تاریخی اعتبار سے یہ انتہائی عظیم دن ہے، جبھی تو امام علی مقام اس دن کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم و استبداد کے نیچے سے چھڑانا تھا، نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل آشنا کرنا تھا، اور خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کر دینا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی وہ مقدس اور عظیم دن تھا جس کو خون حسین کی تابانیوں نے اور بھی مقدس بنا دینا تھا، اور بھی درخشاں کر کے اور بھی باعظمت کر دینا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دن پہلے بھی ہزاروں سعادتیں اور لاکھوں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن جو سربلندی اور شہرت تامہ اسے خون حسین کی برکت سے ملی، اس کا رنگ پہلے تمام واقعات پر چھایا ہوا تھا۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ گلگون قبا نے اس دن کو اپنے لیے منتخب فرما کر پھر اپنے ہی لیے مخصوص فرما لیا ہے۔ اس کی تاریخی عظمتوں کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو محض ذکر امام حسین کی وجہ سے۔ اے یوم عاشور، تیری عظمتوں کو سلام، تجھے خون حسین کی سرخی نے درخشندہ و تابندہ کر دیا۔ تو جب بھی آئے گا اہل ایمان تجھے سلامی پیش کریں گے۔ اس عاشوراء محرم کی صبح ہونے میں 8 گھنٹے باقی ہیں۔ باقی یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بپا ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ قیامت بھی تو اسی روز ہی قائم ہوگی، لیکن اس کی آمد معلوم نہیں۔ کربلا کی زمین پر تھوڑے عرصے کے بعد اس قیامت کی تصویر کھینچی جائے گی۔ امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کی، اور پھر فرمایا کہ میں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و علام ہوں یا راحت و خوشی۔ میں خداوند قدوس کا ممنون کرم ہوں جس نے ہمارے گھر کو نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا،
ہم پر قرآن بھی نازل فرمایا گیا اور قرآن کو سمجھنے کا فہم بھی عطا فرمایا، دین کے معاملات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور عبرت حاصل کرنے کی قوتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ اما بعد، میرے غم گسار اور ہمدرد ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں، اور نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اے محبان حسین، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے۔ وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادیں میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، ابھی تھوڑی دیر بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل درپیش آ جائے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم لوگ دو روز سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، لیکن اب میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کے بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت مانتی ہو چلے جائیں۔ مناسب سمجھو تو میرے اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تم میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بلکہ رب عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ بار الہ ان سب کا میرے امتحان میں پورا حصہ ہے۔ جاؤ میرے جانسار ساتھیوں، حسین تمہیں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے۔ تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سب فوجیں میرے لیے ہیں، ان کے تیروں، تلواروں، نیزوں اور بالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے۔ پھر تم خامخواہ کیوں میرے ساتھ رہ کر مصائب برداشت کر رہے ہو؟ ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں چمکتی ہیں، فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں۔ مہربانو، مجھے تو امتحان خاص دینا ہے، یزیدی فوج کو تو بس سرے شبیر لینا ہے۔ میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، جہاں جاؤ رہو خوش، زندگی کی راحتیں پاؤ۔ مجھے سینے پہ نیزوں برچیوں کے وار سہنے دو، میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو۔ مجھے رہنے دو جور و جبر کی خونی کاٹھیوں میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں۔ چلے جاؤ، بلائیں کربلا میں لاکھ آئیں گی، دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی۔